إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قوله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه. وقد روى ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به. قال ابن أبي حاتم وروى عن سعيد بن جبير مثله. ثم قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي عاصم والسدي والزحاق ومسلم البتين. وقال شجاع بن مخلد في تفسيره أخبرنا أبو عاصم من سفيان عن عمار الذهبي عن مسلم البتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. قضى أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس وذكره وهو غلط. وقد رواه في وكي في تفسيره حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن مسلم البتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پہ تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض کہ ڈھانپ لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے تو فرمایا کہ کرسی سے مراد بھی اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ کے علم نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے. جیسے کہ آیا وقد احاط بکل شیء علما. ایک قول مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا، اور دوسرا قول مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ کرسی سے مراد یہ ہے کہ موضع القدمین یعنی قدم رکھنے کی جگہ. اور اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ کرسی سے مراد جو ہے وہ ہے موضع القدمین، اور اللہ کا عرش جو ہے اس کا اندازہ تو اللہ کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ دوسرا قول ہے جو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت بیان فرماتی ہیں وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن زهير الفزاري الكوفي
وهو متروك عن السدي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولا يصح ايضا. یہ روایت مرفوع بھی صحیح نہیں ہے چونکہ ایک راوی جو ہے وہ متروک ہے. وقال سدی النبی مالک الکرسی تحت العرش، ان نے فرمایا کہ کرسی جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے. وقال سدی السماوات والارض فی جوف الکرسی والکرسی بین یدی العرش، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ آسمان زمین جو ہے گویا یہ کرسی کے پیٹ کے اندر ہے، کرسی ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور کرسی جو ہے وہ عرش کے آگے ہے. وقال الضحاك عن ابن عباس لو ان السماوات السبع والارضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن الى بعض ما كن في ساعة الكرسي الا بمنزلة الحلقة في المفازة. رواه ابن جریر ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بسط نہ پھیلائی جائیں ثم وصلنا بعضهن ببعض، پھر ایک دوسرے کے ساتھ سب کو جوڑا جائے تو کرسی کے مقابلے پہ ایسی ہوں گی کل حلقۃ فی مفازۃ من الارض. ایک روایت یہ ایک ایسے آ جائیں گی کہ جیسے کہ ایک حلقہ ہے اور ایک بڑے میدان میں پڑا ہو تو وہ کتنی جگہ روکے گا، چھوٹی سی. تو آج کرسی کے مقابلے پہ 7 آسمان اور 7 زمین جو ہیں وہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں. وقال ابن جرير حدثني يونس قال اخبرني ابن وهب قال ابن زيد قال حدثني ابي قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعة القيت في ترس. ایک حدیث پاک میں آیا حضور پاک نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی حیثیت کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ ایک ڈھال میں 7 درہم ڈال دیں تو وہ کتنی جگہ روکیں گے ڈھال کی. اتنی زیادہ آسمان 7 آسمان اور 7 زمینیں جو ہیں وہ کرسی کے سامنے اتنی معمولی سی حیثیت رکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہرانی فلات من الارض. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا، حضور پاک فرماتی ہیں کہ کرسی جو ہے عرش کے مقابلے پر ایسے ہے جیسے کہ کوئی لوہے کا کڑا آپ ڈالیں میدان میں کتنی جگہ روکے گا. وقال ابو بکر مردوی قال اخبرنا سلیمان بن احمد قال اخبرنا عبداللہ بن وہب المقری قال اخبرنا محمد بن ابی یسری الاسکرانی قال اخبرنا محمد بن عبداللہ التمیمی عن القاسم بن محمد الثقفی نبی ادریس الخولانی نبی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ انه سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکرسی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ بالسماوات السبع والارضون السبع عند الکرسی الا كحلقة ملقاة بأرض فلات وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. حضرت ابی غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن الکرسی کے کرسی جس کا ذکر قرآن میں ہے وسیع کرسی السماوات والارض، کرسی سے کیا مراد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی مجھے اللہ کی قسم ہے السماوات السبع والارضون السبع 7 آسمان 7 زمینیں جو ہیں کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک کھلے میدان میں ایک کڑا ڈال دیں، وہ کڑا کتنی جگہ روکے گا سارے جنگل میں سے. اور پھر اللہ کا عرش کرسی سے ایسے بڑا ہے کہ جیسے وہ فلاطن من الارض میدان اس کڑے سے بڑا ہے، یعنی عرش جو ہے پھر اس سے بھی عظیم ہے. قال الحافظ ابو يعلى الموصلي في مسند حدثنا زهير قال حدثنا ابن ابي بكر قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن خليفه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اتت امرأة الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی. وقال ادعو اللہ ان يدخلني الجنة،
قال رب تبارك وتعالى وقال ان كرسي والسماوات والارض وتيت قاتيت الرحل الجديد من ثقله. اس نے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل فرما دے. حضور پاک پر اس کے بعد آپ نے پروردگار عالم کی عظمت کا بیان فرمایا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بھی اپنے احاطے میں لے لیا ہے. وَإِنَّ لَهُ عَطِيتًا آسمانوں سے آواز آتی ہے عطیتن کا عطیت الرحل الجدید من ثقلہ کہ جیسے کوئی پلان اونٹ پہ نیا رکھے اس پہ بوجھ پڑتا ہے تو چرچر کی آواز آتی ہے. اسی طرح آسمانوں سے بھی آواز آتی ہے کیونکہ آسمانوں پر اتنی اللہ کی مخلوق ہے ملائکہ ہیں اور کوئی جگہ جو ہے موضع شبر خالی نہیں الا وملک ساجد او قائم. اللہ کا فرشتہ جو ہے یا سجدے میں ہے یا قیام میں ہے یا رکوع میں ہے یسبح و یقدس للہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں. وقد رواه العبد البزار وسعد البشير وعبد بن حميد بن جرير في تفسيرهما والطبراني وابن ابي عاصم في كتاب السنة لهما والحافظ الضياء في كتاب مختار حديث ابي اسحاق السبعي عن عبد الله بن خليفة وليث بذاك المشهور وفي سمائه بن عمر نظر. اس کے سما کی حضرت عمر سے سما ہے کہ نہیں اس میں بھی یعنی اعتراض ہے. ثم منهم من يروي عنه عمر موقوفا ومنهم من يروي عنه مرسلا ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ومنهم من يعزف وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه سنة من سننه والله أعلم. وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في بدء الكرسي يوم القيامة فضل القضاء والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين من حية من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن وهو فلك الثوابت الذي فوق الفلك التاسع وهو الفلك الأصيل ويقال له الأطلس. وقد رد ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جواب بن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عمر في ذلك عندي في زيادة والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے حضرت بریدہ اور جابر سے کہ کرسی جو ہے قیامت والے دن رکھی جائے گی جب اللہ پاک عدل فرمائیں گے. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس آیت میں ذکر نہیں ہے کہ بھئی کرسی اس دن رکھی جائے گی. یہاں تو مطلقاً کرسی کا ذکر ہے لیکن کبھی فصل القضاء کے لیے رکھی جائے گی یہ ذکر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بعض متکلمین جو ہیں علم الحیہ کے اسلامی مسلمانوں میں سے ان کی یعنی اپنی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کرسی در اصل جو ہے یہ 8ویں آسمان کا نام ہے یعنی 7 آسمان ختم ہو گئے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ ہے کرسی. تو گویا کہ وہ الفلک الثامن ہے یعنی وہ 8واں آسمان ہے اس کا نام ہے فلک الثوابت. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلک التاسع ہے اور فلک التاسع جو ہے اسی کا نام فلک الاسیر ہے اور اسی کا نام اطلس بھی ہے. لیکن قد رد ذلك علیہم آخرون بہت سارے لوگوں نے ان کے اس قول کو بھی رد کیا ہے. اچھا اسی طرح ایک قول جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ الکرسی هو العرش کہ کرسی اور عرش ایک چیز ہے. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ کرسی غیر چیز اور چیز ہے عرش علیحدہ چیز ہے اور عرش جو ہے وہ کرسی سے بڑا ہے. اسی پر آثار و اخبار ہیں. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مفسر فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو عبداللہ ابن خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت پر اعتماد کیا ہے لیکن مجھے اس روایت کی صحت میں اعتراض ہے. تو اب جناب سمجھے مسئلہ کہ قرآن پاک نے فرما دیا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اب اس میں مفسر رحمت اللہ علیہ نے اقوال نقل کیے کہ بعد نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے
بعض نے فرمایا کہ کرسی سے مراد ہے موضع القدمین، بعض نے فرمایا کہ کرسی سے مراد جو ہے وہی عرش ہے، بعض نے فرمایا کہ کرسی سے مراد جو ہے وہ فلک الثامن ہے، اور اس کے بعد فلک التاسع ہے، اور اس کے بعد فلک الاسیر اور الاطلس ہے۔ متکلمین نے جو باتیں کی، لیکن یہ تمام اقوال ہیں جو نقل کیے گئے اس بارے میں، اور اس میں سلف رضوان اللہ علیہم کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا حدیث میں آیا بس اتنے درست، زیادہ ابحاث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے نا جی کتنا بڑا عالم بن جائے لیکن اس کا علم ناقص ہے، علم کامل نہیں۔ ابھی اسی دنیا میں آپ دیکھ لیں، مثلا جو لوگ کسی بھی فن کے عالم ہوں، مثلا ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ریاضیات کے ماہر ہیں، طبعیات کے ماہر ہیں، اقتصادیات کے ماہر ہیں، فلکیات کے ماہر ہیں، سیاسیات کے ماہر ہیں، ہر فن کے علم عالم دنیا میں موجود، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تحقیق جو ہے یہ نقطہ آخر ہے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی اور بات نکلا۔ اب اسی طرح دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جتنی ابحاث ہوتی رہی کہ بھئی کیا زمین گردش کرتی ہے یا سورج اور چاند گردش کرتے ہیں، جدید محققین کی یہ تحقیق رہی کہ بھی زمین گردش کرتی ہے، چاند سورج اپنی جگہ پہ وہ حرکت نہیں کرتے بلکہ زمین گردش کرتی ہے۔ اور جنہیں تم کہتے ہو کہ بھی آج چاند گرہن ہو گیا یا سورج گرہن ہو گیا، وہ کہتے ہیں دراصل وہ زمین اپنے چکر میں اس کے آگے آ جاتی ہے تو ہمیں وہ اندھیرا محسوس ہوتا ہے، لہذا گردش جو ہے وہ زمین کر رہا ہے۔ اسی پر جناب انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی، تحقیقات کر دی، لیکن پھر ایک دور ایسا آ گیا کہنے لگے کہ نہیں، زمین گردش نہیں کرتی بلکہ سورج چاند گردش کرتے ہیں، تو اس پر دلائل کے انبار لگا دیے گئے اور اس ریسرچ پہ کروڑ خرچ کر ڈالے گئے۔ اب جناب پھر تحقیق آ گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بات بھی غلط ہے، بلکہ دونوں گردش کرتے ہیں، زمین بھی گردش کرتی ہے، سورج چاند بھی گردش کرتے ہیں۔ اب جناب پھر جھگڑا ہے کہ کیا ان کی گردش ایک دوسرے کے ایسے متوازی ہے یا مخالف ہے؟ کیا پھر ایک کی گردش جو ہے یوں ہے اور دوسرے کی یوں ہے؟ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جتنی تحقیقات کرتے جائیں، آپ کا علم، آپ کا فیصلہ کوئی حرف آخر نہیں بن سکتا۔ آپ کے لیے جب نئی نئی چیزیں اور سامنے آئیں گی تو آپ کو رائے بدلنی پڑے گی۔ اب اسی طرح بیماریوں میں دیکھ لیں، امراض میں دیکھ لیں کہ ڈاکٹر بورڈ بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں فلاں چیز ہے لیکن غلط۔ تو جب ہمارے علم جو ہیں ابھی تک صرف دنیا کے حصی معلومات جو ہمارے سامنے ہیں اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے تو مغیبات کا علم کیسے جانتے ہیں جو عالم انہوں نے دیکھا ہی نہیں؟ دیکھو نا، آج اگر ایک ملک ہے جو میں نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کتنی کتابیں پڑھ لوں، میں آپ کو نہیں سمجھا سکوں گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، ساری زندگی کتابیں پڑھتے ہیں، عمرے کے احکام پڑھتے ہیں، حج کے احکام پڑھتے ہیں، ساری زندگی کتابوں کو پڑھاتے رہتی ہیں، لیکن جب مکہ مدینے میں آ کے آدمی خود عمرہ کرتا ہے پریکٹیکل طور پہ، اس کو پھر سمجھ آتا ہے کہ عمرہ کیا ہے۔ کتابوں میں تو ہم ایسے مغز مارتے رہے، کیونکہ ایک چیز کا پڑھنا ہے کہ جی حجر اسود ہے، وہاں آپ کھڑے ہوں گے، حجر اسود آپ کے کندھے کے برابر ہو، پھر آپ اشارہ کریں گے،
وہاں سے آپ طواف شروع کریں گے، کعبۃ اللہ آپ کے بائیں جانب ہوگا، پھر حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا، باہر سے گزرنا ہے، رکن یمانی پہ دایاں ہاتھ لگائیں گے، پھر اس کے بعد حجر اسود پہ آگے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ایک چکر پورا کریں گے۔ اب لاکھ کتابوں میں پڑھتے رہو، سمجھاتے رہو، ایک آدمی جو آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ حجر اسود، آنکھوں کا مشاہدہ، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید نے کیا کہا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل، اللہ کا پیغمبر، اللہ نے جسے اتنی بڑی شان بخشی کہ خلیل اللہ کا لقب ملا، انہوں نے بھی کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار مجھے دکھلائیں آپ مردے کو زندہ کیسے کریں۔ اللہ میاں میرا ایمان ہے کہ آپ زندہ کریں گے، لیکن میں وہ جو تخلیق کا سسٹم ہے نا کہ مردے کو زندہ کیا جائے، تو اس کیفیات کو ذرا دیکھ کے اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، قال اولم تؤمن قال بلا، پہلے تو تنبیہ آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ خلیل، میرے خلیل ہو کے، میرے نبی ہو کے تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ اللہ میاں میرا ایمان ہے، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا علم الیقین جو ہے وہ عین الیقین میں بدل جائے۔ علم ہے مجھے کہ آپ زندہ کریں گے، لیکن جب میں دیکھ لوں گا تو العیان جو ہے، دیکھنا جو ہے، وہ تو پھر ایک مقام ہی اور رکھتا ہے نا، مشاہدہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ قال فخذ أربعة من الطير، اللہ نے حکم دیا 4 پرندے پکڑ لو، حاضر جی پکڑ لی۔ اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کرو، ذبح کر دیا، بڑا ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کر دیا۔ میں ان کو ملا دو، ان کی گوشت کو، ہڈیوں کو، سب کو آپس میں ملا دو، ملا دیا۔ حکم دیا کہ اب گوشت میں سے کچھ حصہ تو اس پہاڑ پہ رکھ دو، کچھ اس پہاڑ پہ رکھ دو، کچھ اس پہ رکھ دو، کچھ اس پہ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے جناب گوشت اٹھاتے، وہ ملا ہوا گوشت جو تھا اٹھا کے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کو ہم اجازت، ثم ادعوهن یاتینک سعیا، اللہ نے فرمایا میرے خلیل اب ان کو بلاؤ، پرندوں کو آواز دو۔ حضرت خلیل نے جو آواز لگائی وہ تو دوڑتے آگے، بھاگتے ہوئے آگے، پرندے 1 منٹ میں زندہ ہو گیا بھی ہے۔ تو اب اللہ کے خلیل نے جب ایک چیز کو دیکھ لیا، اب وہ جو مقام ہے نا جی، وہ ہے عین الیقین کا مکان۔ اس لیے اب ایک آدمی کو آپ بتلاتے رہیں کہ بھئی آگ جو ہے اندر سے ٹھنڈی کر دی گئی، لاکھ تعویلیں لوگ کریں گے، بعض کہیں گے نہیں جی نہیں، باہر سے آگ ہوگی، اندر کوئی کمرہ ہوگا، بعض کہیں گے کہ جیسی ایئر کنڈیشن کا سسٹم ہے کہ اندر ٹھنڈا کر دیتا ہے، باہر گرمی پھینکتا ہے، ایسا کوئی انتظام ہوگا۔ لیکن وہ تو آگ تھی جو دشمنوں نے جلائی تھی، اگر انہوں نے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کمرے بنانے تھے تو پھر آگ میں ڈالنے کا کوئی فائدہ؟ وہ تو آگ تھی اور میلوں میں تھی، آسمانوں تک اس کی لپٹیں جا رہی تھی، اور وہ اتنی شدید آگ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے ڈالنے کی بھی ان کو طاقت نہیں تھی، جو قریب جائے وہ بھی تو جلتا تھا نا۔ انہوں نے پھر ایک حل سوچا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے، اور آگ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا، تو دور انہوں نے بڑے بڑے بلند منجنیق لگائے، منجنیق لگا کے وہاں ایک جھولا لگایا، اس جھولے میں حضرت خلیل علیہ السلام کو بٹھایا، لمبے رسوں سے جھولے کو زور سے کھینچا تاکہ الٹ کے حضرت ابراہیم دور سے آگ میں چلے جائیں، ورنہ آگ تو قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا
اللہ نے حکم جاری فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا خبردار ٹھنڈی ہو جاؤ، اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہو جانا کہ پھر تکلیف ہو، بالکل عین معتدل، اور صرف میرے ابراہیم پر، یہ نہیں کہ ساری دنیا کی آگ ہی ٹھنڈی ہو جائے، کسی کے کچھ پکے ہی نہیں اندر کہ سے ختم ہو جائے۔ اللہ ابراہیم کی قید لگا دی اللہ نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ سامنے اونچے محل پہ نمرود بیٹھا ہے، خوشیاں منا رہا ہے کہ میرا دشمن حضرت خلیل جل گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا آگ کے پردے ہٹا دو، میرے دشمن کو دکھاؤ کہ ہم بھی اپنے دوست کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب جب آگ کے پردے ہٹے اور نمرود کی اتفاق سے نظر پڑی تو ابراہیم علیہ السلام تو جناب مزے میں بیٹھے ہیں، وہ تو جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ کہنے لگا نعم الرب رب ابراہیم، کہنے لگا سب سے اچھا خدا تو بھائی ابراہیم کا خدا ہے جس نے اس کو آگ میں بھی بچا لے۔ اب جس نے یہ مشاہدہ کیا ہو، بات کیسے سمجھائی جا سکتی ہے؟ آپ کو لاکھ سمجھائیں کہ آگ کے اندر جائے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ باغ بن گئی، لیکن جتنا پتہ خلیل اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں، یا اللہ کے کرسی ہے، عرش ہے، جنت ہے، اس کے اندر جتنی اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں، یہ سب عالم غیب ہے جو اس کا ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا، ما سوا اس کے کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور بلا وجہ اپنے ناقص علم سے بحث کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، کیونکہ ہمیں تو اس پریشانی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کرسی ہے، آمنا۔ اللہ نے فرما دیا عرش ہے، آمنا۔ اب وہ کیسا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، وہ جناب اس کے کیسے اوپر ہے، کب سے بنا ہے، کب تک رہے گا، کیسے رہے گا، ان بحثوں میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ بلا وجہ ہمیں اپنے معتقدات کو کسی چیز کے الجھانے میں الجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی اور پھر بات سب سے بڑی یاد رکھیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کبھی قیامت میں سوال ہی نہیں ہوگا، کبھی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کہ بھئی تمہارا بارے تم یہ بتاؤ کہ عرش کے بارے میں پرچہ ہم نے لکھا ہے، جواب دو۔ کرسی کے بارے میں ہم نے ایک پرچہ مرتب کیا ہے، اس کے 100 نمبر ہیں، اس کا بھی تم جواب دو۔ ہم سے جب ایک چیز کا سوال نہیں ہونا تو اپنے آپ کو اندھیریوں میں ڈالنے کی ضرورت کیا؟ آمنا و صدقنا، جو اللہ نے فرمایا حق ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے، آمنا و صدقنا، بات ختم ہوگی۔ ہم تو موجودہ دنیا میں موجودہ بادشاہوں کے جو مقام ہیں، جو گھر ہیں، جو بیڈ روم ہیں، جو ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کو نہیں سمجھ سکتے تو خدا کی کیسے سمجھیں؟ موجودہ انسانوں نے جو کچھ اپنے لیے بنایا ہوا ہے آرام کا، کئی دفعہ ہوتا ہے نا بڑے آدمیوں کے گھر میں پھنس جاتا ہے آدمی، پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں بیٹھیں، کیسے بیٹھیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھانے کی ابتدا کہاں سے کریں، انتہا کہاں ہوگی، ابتدا کہاں سے ہوگی، کون سا آئٹم پہلے شروع کرنا ہے، کون سا بعد میں شروع کرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ دیکھے نہیں زندگی میں ایسی چیزیں سامنے آ گئی تو ہم کیا کریں اس میں۔ اسی طرح اگر جناب ان کے حمامات میں چلے جائیں تو سمجھ نہیں آتا کہ جناب حمام میں آدمی پانی کہاں سے آئے گا، وضو ہم کیسے کریں گے، کہاں ہم کھڑے ہوں گے، سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھی نہیں ایسی چیزیں، ہمیں کیا پتا۔ تو ایسے ایسے بعض مقامات پر تو حقیقت یہ نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی صرف مثالیں نہیں، واقعہ ہے۔ ابھی میرے سفر میں بھی ایک دفعہ ہوا، میں ایک دوست کے گھر میں گیا، وضو کرنا پڑ گیا، تو میں نے وضو کرنا ہے، کہا جی دروازہ مجھے کھول کے دے دی۔ اب میں حمام میں تو چلا گیا، لیکن حمام میں بھی کہاں ٹونٹی کہاں ہے، پانی کہاں سے آئے گا، میں نے اپنا سارا دماغ جتنی میں لڑا سکتا تھا میں لڑا دی۔ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے نا کہ میں ویسے امام کی کرسی پہ بیٹھ نہ گیا، پہلے میں نے کہا بولے سمجھو تو صحیح، پانی کہاں ہے، لوٹا کہاں ہے، کہاں سے آئے گا، پھر بیٹھیں گے، ورنہ تو اور تکلیف ہوتی۔
پھر مجبوراً میں باہر آیا، اس کو بلایا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے بابا، کہاں سے؟ اس نے ایک بٹن دبایا، وہ جناب خانہ ایک کھل گیا، ساری چیزیں اندر سے نکل آئیں۔ انہوں نے کہا جی یاد رکھیں یہ سب بند ہو جائیں گے دیوار میں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ اب ایک نئی عقل لڑا رہی ہے دنیا۔ تو میں نے کہا یعنی آپ نے یہ حمام نہیں بنایا، مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی دولت چھپانے کی جگہ ہے؟ اتنا جو تم نے اہتمام کیا ہے، جی ایک نئی چیز ہے، ایک نئے چیزیں نکلی ہیں تو بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ بھئی سب چیزیں جو ہیں آ جائیں، اور اس کے بعد اب تو ہر چیز جیسے آٹو پہ ہوتی ہے، بھی گاڑی بھی سٹارٹ ہو جائے، دروازہ بھی کھل جائے، پتہ نہیں کہ 2-4 دنوں کے بعد شاید بیوی شیوی بھی آٹو پہ لگ جائے گی۔ ہاں جی جہاں سے آ رہے ہو نا بٹن دبایا، بس بیوی تیار، کھانا تیار، روٹی تیار، گاڑی تیار، ہر چیز تیار۔ یہ سب نقلیں ہو رہی ہیں اس جنت کی نعمتوں کی، لیکن کیا کر سکتے ہو تم؟ مالا عین رأت ولا اذن سمعت، اس کا مقابلہ کہاں کر سکتے؟ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جنت کے دروازے جو ہیں کھولنے نہیں پڑیں گے، مومن بس آئے گا کھل جائیں گے، اسی کی نقلیں لے گا، نہیں آٹومیٹک باپ بن رہے۔ کہاں تمہارے یہ سسٹم جو 2 سال کے بعد فیل ہو جاتے ہیں، اور کہاں میرے اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں جو کروڑوں سال بھی گزر جائیں تو خراب نہ ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ جو قرآن پاک میں ہے آمنا، ہمیں سمجھ آ گیا ہے اللہ کا شکر۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آیا تو ہمارے عقل میں نقص ہے، خدا کے کلام میں کوئی قصور نہیں، ہمارا دماغ نہیں پہنچا، ہمارا علم وہاں نہیں پہنچا۔ وہ ضروری تو نہیں نا کہ ہم نے ہر مسئلہ سمجھ لیا ہو، ہم نے ہر بات سمجھ لی ہو، یا ہر بات کی تہ تک ہم پہنچ گئے ہوں۔ جو سمجھ آ گیا یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سمجھنے کی توفیق دے دی۔ نہیں سمجھ آیا ہمارے عقل کا قصور ہے، قرآن کا اور میرے نبی کا فرمان جو ہے برحق ہے، تم ماننا پڑے گا۔ اور پھر ہم جو ہے ان لوگوں میں چلے جائیں گے جو مشبہ ہیں، جو تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا بھی چلو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے تو پھر بھی تو ہم معطلہ نہیں چلے جائیں گے کہ صفتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے بات کہتے ہیں نا جی اللہ ہر جہت سے پاک ہے، وہ لامکاں ہے۔ اور تم جب نفی تم نے کر دی پر خدا ہے کہاں؟ اگر جہت ماننے سے تم مشبہین میں جاتے ہو تو انکار کرنے سے بھی تو معطلین میں چلے جاؤ گے نا۔ اور ایمان ہمارا یہ ہے کہ نؤمن باللہ تعالی باسمائہ وصفاتہ ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تشبیہ ولا تکییف ولا تعطیل، کہ ہمارا ہر اس صفت پہ ایمان ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ الرحمن علی العرش استوى، پھر ایک جگہ نہیں فرمایا، قرآن کی 17 آیتوں میں فرما دیا، تو جتنا فرمایا ایمان رکھو۔ اللہ نے فرما دیا امنتم من فی السماء، کہ میری جہت جو ہے وہ علو ہے، هو العلی العظیم۔ اب امنتم من فی السماء، اللہ نے فرما دیا۔ اور پھر ساری زندگی دیکھو، جب بھی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کبھی نیچے ہاتھ اٹھایا؟ ہمیشہ یوں کرتا ہے نا کہ اوپر سے رحمت مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول الی السماء الدنیا، تو نزول بھی تو آخر اوپر سے ہی نیچے ہوگا نا۔ اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ بھئی جتنا قرآن حدیث میں ہے بس اتنے پہ ایمان، کہ بھی اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، آمن۔ اس بحث میں نہ پڑو جناب وہ کیسے آتے ہیں۔ اچھا جناب جب آسمان دنیا پہ آئیں گے عرش سے تو آپ تو آ گئے نا پہلے آسمان پہ، تو باقی آسمان خدا کے اوپر ہوتے ہیں، پھر عرش اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے، یہ تمہاری عقل کی بحثیں ہیں، یہ تمہارے عقل نے باتیں پیدا کی ہیں، ورنہ ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی الرحمن والعرش، فرمایا بالکل آمنا، آمنا ہمارا ایمان ہے کہ رب عرش پہ ہے۔ کیسے ہے؟ یہ اس کی شان کے مطابق جیسے اس کو زیبا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی چیز قرآن میں ہے، لہذا ہمیشہ یاد رکھیں جب کرسی کا ذکر ہے آمنا، عرش کا ذکر ہے آمنا، اللہ کے قرآن میں بھی ہے
اللہ کے نبی کے فرمان میں بھی ہے. اب ان کے اندر جتنی کھوج لگائیں گے، بحثوں میں الجھیں گے، تو اتنی آپ کو راستے سے ہٹتے چلے جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق جو ہے ایک میدان میں ہوگی، فی صعید واحد. اچھا، اس کے بعد جو ہے چونکہ سورج جو ہے قدر میلین 2 میل کے برابر آ جائے گا. اچھا، جب آئے گا تو اتنی شدت کی حرارت ہوگی. اب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کہاں ہے سورج، لیکن گرمی کا عالم یہ ہے کہ 15 منٹ کے بعد کپڑے بھیگ جاتے ہیں پسینے میں. اور جب وہ اتنی قریب آ جائے گا تو فرمایا پھر یہ حال ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ تو گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگوں کو پسینہ جو ہے کمر تک ہوگا، بعض لوگوں کو پسینہ جو ہے یہاں صدی تک ہوگا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو پسینے نے لگام چڑھائی ہوگی، یعنی منہ تک آ جائے گا. آدمی شدت کے عالم میں یہ ہوگا، الا وہ لوگ ایمان والے کاملین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن کو اللہ اپنی رحمت سے اس دن بھی امن دیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو اس دن بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں. اچھا، اب جناب لوگوں نے اس پر مسائل شروع کر دیے. انہوں نے کہا دیکھو جی، جب میدان ایک ہے، یہ میدان، آدمی کھڑے ہیں میدان میں برابر، ایک آدمی کو آ گیا یہاں تک تو دوسرے کو گھٹنے تک کیسے آئے؟ یا تو سب کو برابر آئے. نے کہا ایک کو گھٹنے تک ہے، ایک کو کمر تک ہے، ایک کو یہاں تک ہے، ایک کو یہاں. چلو کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے. اچھا، اگر کسی کا قد ہے 100 فٹ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کو اگر آئے یہاں تک تو جو 6 فٹ والے ہیں وہ تو ڈوب گئے. لوگوں نے بحثیں شروع کر دی. انہیں ابحاث میں پڑ گئے اور نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی بدبخت پرویزی بن گیا، حدیث کا منکر ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو حدیث سمجھ نہیں آتی. یہ عجیب حدیث ہے کہ کسی کو گھٹنے تک پسینہ ہے، کسی کو گٹوں تک پسینہ ہے، کسی کو گردن تک پسینہ ہے، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، میدان بھی ایک ہے. اور پھر پسینے کا اگر دریا بہ رہا ہے تو سب کو برابر آنا چاہیے. اگر چلو بندوں کے قد اوپر نیچے ہیں تو پھر جس کا قد بڑا ہو اس کو تو پھر آئے گا ہی نہیں. دیکھو نا، ہمارا قد ہے 5 فٹ، مثلا 5 فٹ والے کو پہنچا گٹے تک، تو جس کا کام 100 فٹ ہے اس کو کہاں پہنچے گا؟ اس کو تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر بڑے قد والے بچ گئے، چھوٹے تو بیچارے رگڑے گئے. تو انہوں نے اپنے عقل سے بحثیں شروع کر دی، حالانکہ یہ بات جو ہے جہالت ہے. حدیث مبارک میں یہ لفظ موجود ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عذاب ہوگا. وہ دریا نہیں، ہر آدمی اپنے پسینے میں، ہر آدمی کے لیے اپنا ایک مقام ہے، اس کو اسی کے پسینے میں کھڑا کیا گیا ہے. جیسے آپ بچوں کے لیے حوض چھوٹا بناتے ہیں، پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ بناتے ہیں، جب جوان ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ بناتے ہیں. تو اللہ نے تو حکم دینا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. جتنا اللہ چاہیں گے کہ یہاں تک پسینہ ہے اتنا اس کو اونچا کر دیں گے، اتنا نیچے کر دیں گے. ان کے آگے کیا مشکل؟ تو بلا وجہ عقل لڑانے کی ضرورت ہی کیا تھی اور بحثیں کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ نعوذ باللہ آدمی حدیث رسول کا بھی انکار کر بیٹھے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. دیکھا نہیں یہ دنیا کے قید خانوں کے اندر بھی اللہ معاف کرے، کوئی بارکیں بڑی ہیں، کوئی چھوٹی ہیں، کوئی چکیاں ہیں، کہیں 4x4 فٹ ہے، کہیں 6x6 فٹ ہے. اچھا، اسی طرح پھر ہر آدمی کے ورزش کے سامان علیحدہ ہیں، سزا کے سامان علیحدہ ہیں، ان کے سائز علیحدہ ہیں. یہ بندے بنا سکتے ہیں، خدا کے لیے مشکل ہے کہ کیسے پسینہ آئے گا.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں اپنے عقل نہ لڑایا کرے. ہماری عقل کیا ہے؟ ہمارے عقل تو ناقص ہے. ابھی تک ہماری عقل ٹھیک ہوتے تو ہر آدمی کا گھرانہ ٹھیک نہ ہوتا. کوئی چاہتا ہے میرا گھرانہ خراب ہو جائے؟ ہر آدمی کا عقل اتنا مکمل ہوتا تو کوئی چاہتا ہے تاجر کہ مجھے گھاٹا ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے میرا نقصان ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے سامان چوری ہو جائے؟ کیونکہ عقل ناقص ہے. کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے. اسی کی ذات کامل ہے، اسی کے حکم کامل ہے. اس میں صدق ہے، حق ہے، عدل ہے، جس کے اندر کسی قسم کا مومن کو کبھی رائب نہیں ہوتا. وَلَٰكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. اللہ نے فرمایا جو علم میں پکے ہیں وہ ہر بات میں یہ کہتے ہیں بھی جو ہمارے رب کی طرف سے ہے ہمارا ایمان ہے بس. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَيْ لَا يُشْكِلُهُ وَلَا يَكْتَرِثُ حِفْظُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِمَا وَمَنْ بَيْنَهُمَا بل ذلك سهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. اللہ پاک نے فرمایا ولا يؤوده حفظهما. کیا بنا کہ جب آسمان زمین کرسی عرش اتنا بڑا ہے تو کیا اللہ پہ ان کا حفاظت کرنا جو ہے باعث بوجھ ہے؟ کیوں اتنا بڑا انتظام آپ نے کرنا ہو تو آپ تو تھک جائیں گے. اور اتنے بڑے آسمانوں کو سنبھالنا فرمایا ولا يؤوده حفظهما. اللہ کے لیے نہ کوئی بار ہے، نہ کوئی بوجھ ہے، نہ کوئی تکان ہے. وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے. بلکہ بل ذلك سهل علیہ. اللہ کے لیے آسان ہے، یسیر ہے. وهو القائم على كل نفس بما كسبت. اللہ تبارک و تعالی نگران ہے ہر بندے پہ جو کچھ کہ وہ کر رہا ہے. الرقیب علی جمیع الاشیاء. دنیا کی ہر چیز پہ اللہ خود نگران ہے. فلا یعزب عنہ شیء ولا یغیب عنہ شیء. نہ اس سے کوئی چیز دور ہے نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے. والاشیاء کلھا حقیرۃ بین یدیہ. تمام دنیا کی اشیاء جو ہیں اس کے سامنے حقیر ہیں. متواضعۃ ذلیلۃ صغیرۃ بالنسبۃ الیہ. دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ صغیر ہیں، حقیر ہیں، متواضع ہیں، بالکل عاجز ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں. وہو الغنی الحمید الفعال لما یرید الذی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. ساری کائنات کی ذرہ ذرہ چیز اس کی محتاج ہے. وہ غنی بے پرواہ ہے. وہ سب مستحق حمد و ثنا ہے. وہی ذات ہے جو چاہے جو ارادہ کرے کر دے. وہ ذات ہے جو کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور وہ سب سے پوچھنے والا ہے. وہو القاہر لکل شیء. ہر چیز پہ غالب ہے. الحسیب علی کل شیء. ہر چیز کا محاسب ہے. الرقیب نگران ہے. العلی بلند ہے. العظیم سب سے بڑا ہے. لا الہ غیرہ ولا رب سوا. کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا اور کوئی رب نہیں اس کے سوا. الوہیت بھی اسی پہ ختم، ربوبیت بھی اسی پہ ختم. کوئی مستحق کی عبادت نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. وقولہ تبارک و تعالی وہو العلی العظیم کقولہ تبارک و تعالی وہو الکبیر المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح أمروها كما جاءت من غیر تکییف ولا تشبیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ جتنی اللہ کی صفات ہیں قرآن میں
یا صحیح احادیث میں اس پہ سب سے بہتر طریقہ، اجود طریقہ، طریق الاقوم وہ ہے جس پہ ہمارے سلف صالحین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ سب صفتوں کو مانو، تکییف کے بھی بغیر، تشبیہ کے بھی بغیر. یہ بھی نہ کہو کہ جی ایسا اترتا ہے، یہ بھی نہ کہو نہیں جی اترتا ہی نہیں ہے، یہ بھی نہ کہو جی اس کا سننا جو ہے ایسا ہے نا بس سننے والا ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. تو سب سے بہتر اور سب سے اسلم اور سب سے اقوم طریق جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اللہ کی ساری صفتوں پر ایمان لائے اور اس کی بلا وجہ کھوج میں نہ پڑے. کیوں؟ اس کی ذات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اور میں لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. تو جب اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثال نہیں، بات ختم ہو گئی. ایک آسان سا لفظ ہے کہ بھی جیسے کوئی آدمی اس کی ذات کی کوئی مثال پیدا نہیں کر سکتا کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبیہ لہ، اللہ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی شبیہ ہے. تو جب اس کی ذات بے مثل ہے اس کی صفات بھی بے مثل ہیں، ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ اللہ کی صفتوں پہ ایمان لاؤ. اب جی میرا ایک بھائی ہے اس نے حج کیا ہے اور حج کرنے کے بعد جو ہے کہتا ہے جی اس نے طواف زیارت نہیں کیا. طواف زیارت نہیں کیا تو حج کیا کیا مجھے یہ نہیں سمجھ آیا. پھر اپنے گھر چلا گیا، مکان چلا گیا، وہاں جا کے اس نے شادی بنایا. تو اب شادی کا کیا ہوگا؟ شادی کا فکر ہے، حج کا فکر نہیں. اللہ کے بندے یاد رکھو طواف زیارت جو ہے وہ حج کا فرض ہے اور رکن ہے، اور یہ اتنا اہم چیز ہے حج میں کہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا اور تحلل کامل نہیں ہوتا. آدمی یعنی اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہوتا اور بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی. طواف زیارت وہ ہوتا ہے جب آدمی یاد رکھو سمجھو ممکن ہے اس نے کیا ہو، اس کے دماغ میں طواف الوداع ہو اور طواف زیارت کہہ رہا ہو. جب آدمی مزدلفہ رات گزار کے منا آ کے کنکریاں مار کے قربانی کر کے بال کٹا کے کپڑے پہن کے پھر آ کے مکے میں طواف زیارت کرتا ہے، طواف زیارت کر کے صفا مروہ دوڑ کے پھر منا چلا جاتا ہے. تو 10، 11، 12 وہ سب طواف زیارت ہو سکتا. اچھا اگر آدمی مینا عرفات سے واپس آ گیا، مکے میں 2 دن 4 دن 5 دن رہا، جب جانے لگا تو اس سے پہلے اس نے کوئی طواف کر لیا تو وہ بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. سمجھیے مسئلہ. لیکن اگر بالکل نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک بدنہ بھی ادا کرے اور واپس آ کے طواف زیارت بھی کرے تاکہ اس کا حج مکمل ہو جائے، ورنہ ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہے گا. جی کہ اگر ہم کعبۃ اللہ کی تصویر گھر میں رکھیں یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں گھر میں رکھیں کوئی حرج نہیں. جس تصویر میں یاد رکھو کہ ذی روح چیزیں نہ آئیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا اس تصویر. یعنی مکان ہے، کعبہ شریف ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد الحرام ہے، تو ایسی چیزوں کی تصویر گھر میں رکھنا لگانا کوئی منع نہیں. 4 رکعت فرض نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو آخری 2 رکعتیں جب پڑھیں گے تو سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے نا، صرف سورت فاتحہ. پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ بھی پڑھیں گے اور قرآن کی کوئی دوسری سورت جو تمہیں یاد ہو وہ بھی پڑھو گے. لیکن تشہد سے اٹھنے کے بعد آخری جو 2 رکعتیں ان میں صرف سورت فاتحہ پڑھو گے اور کوئی سورت نہیں پڑھو گے. جی کہ اگر مجھے خانہ کعبۃ اللہ کے خلاف کا کوئی کپڑا مل جائے تو میں گھر میں رکھ لوں، بالکل رکھے، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات.
کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایسا، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے صحابہ کے پاس حضور کی چادریں مبارک تھی، صحابہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے، صحابہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، بھی ہمارے لیے ایک تبرک ہے، وہ تبرک چیز ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں اگر کوئی رکھ لے، ویسے غلاف کعبے کے رکھنے کے بارے میں کسی حدیث قرآن میں یا عمل صحابہ میں بات ہمیں نہیں ملتی کتابوں میں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک متبرک چیز ہے، رکھ لی ہے گھر میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض لوگ جو یہ عقیدے بنا لیتے ہیں یہ غلاف کعبہ ہوگا تو میرے جب میں مروں گا تو میرے آنکھوں پہ رکھ دینا اور بس حساب کتاب نہیں ہوگا. ایسا ہوتا تو پھر تو مکے والے تو کسی کا بھی حساب کتاب کبھی نہ ہو، یہاں مزے کرتے رہیں، لوگوں کے پیسے کھا جائیں، چھوٹا سا غلاف رکھ لیں، مرنے کے وقت ساتھ رکھوا لیں گے. یہ کون سا مسئلہ، یہ مسئلہ کوئی نہیں. اگر تو ہمارا ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں اور خاتمہ عقیدہ توحید پہ ہو گیا، پھر یہ ساری چیزیں رحمتیں فائدہ بھی دیں گی. اور اگر خدا نے خاصا عمل بھیڑے ہیں تو اور زیادہ سزا دیں گے کہ کعبہ شریف کا غلاف بھی تمہارے پاس ہے، پھر بھی تمہیں حیا نہیں آیا، نمازیں نہیں پڑھتے رہے. تم فریم لگوا کے غلاف تو گھر میں لگا لیا، لیکن نماز وہ کون پڑھے گا؟ اور اگر تم نمازی ہو اور بیوی نہیں پڑھتی تو اس کے حصے کے انشاءاللہ جوتے جو ہیں وہ بھی تمہارے مقدر میں ہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، یہ نہیں کہ صرف بیگم صاحب جوتے کہیں، نہیں، اس کے حصے کی جو ذمہ داری تمہارے اوپر تھی، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم اپنے گھر کے ذمہ دار ہو، مسئول ہو. اگر وہ بیوی ہے، بچہ ہے، تمہارا نوکر ہے، ملازم ہے، چوکیدار ہے، پہرے دار ہے، گن مین ہے، ڈرائیور ہے، ان کے نماز نہ پڑھنے کے ذمہ دار بھی تم ہو. کیا کیوں تمہاری ڈپٹی نہ کرے تو اس کو تنخواہ دیتے ہو؟ کہیں ڈرائیور کو بھیجو کہ بھئی فلاں کام کرو، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو 500 گالی دیتے ہو بغیر نقطے کے، سانس بھی درمیان میں نہیں لیتے. اتنی لیٹ ہو گیا، مر گیا، کہاں چلا گیا، اور خدا کی نماز نہ پڑھے تو کبھی پوچھا ہے؟ اللہ فرماتے تمہیں اپنی ڈپٹی کا احساس ہے، تمہیں اپنے مالک کی ڈپٹی کا کوئی حیا نہیں. وہ ذمہ داری بھی تمہاری ہے، سمجھ لو. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو مسئلہ بڑا شدید ہے کہ تم کتنے نمازی ہو، اگر تیری بیوی بے نماز ہے وہ فرماتی ہے وہ کافر ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، زنا کر رہے ہو. ان کے نزدیک تو مسئلہ اتنا سخت ہے، پتہ نہیں لوگ کتنے گھروں میں پھر باقی ہے مسئلہ. ورنہ آج کل تو اللہ معاف کرے کتنے ایمان سے کہیں ہمارے ملک میں کتنے گھر ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں. ہم نے تو بھئی یہی دیکھا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں سفر ہوتے ہیں نا، مسافر ہوتے ہیں، مسافر لوگ ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، راستے میں جہاں بھی اترے ہمیں تو اکثر یہ نظر آیا کہ مسجد ہے، نمازی نہیں. کئی مقامات پہ ہم گئے، ایک آدمی بیٹھا ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی اذان ہو گئی ہے؟ ہاں جی میں نے اذان بھی دی ہے، میں نے تو نماز پڑھ لی. وہ بھائی یہاں مسجد میں کوئی نماز پڑھانے آتا ہے؟ اس نے کہا جی آتا ہوا تھا. کوئی نہیں، آپ پڑھ. ہم نے تو یہی دیکھا. اچھا بڑی بڑی عظیم الشان مسجدوں میں ہم گئے، صبح کی نماز میں ایک صف بھی نہیں ہوتی. عظیم الشان مسجدیں، ماشاءاللہ مسجد دیکھو نا تو دل ٹھنڈا ہو جائے. لوگوں نے ماشاءاللہ پیسے لگائے، خرچ کیے، قالینیں بچھائی، سارے انتظام کیے. صبح کی نماز میں ایک صف بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ایک صف، اور وہ بھی بڑی مشکل سے. اس لیے ماشاءاللہ چونکہ ہمارے ہاں بدعملی پھیل گئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مولوی بھی ہمیں ماشاءاللہ ایسے ملے ہیں جو خود صبح 9 بجے اٹھتے ہیں. امام مسجد جب 9 بجے اٹھے گا تو مسجد، اور میں نے کہا مولوی صاحب تم جو اتنا لیٹ اٹھ رہے ہو تو مسجد میں، انہوں نے کہا جی وہاں وہ مؤذن جو ہے نا اس کو کہہ رکھا ہے وہ نماز پڑھا دے گا. میں نے کہا تم نے خود پڑھی ہے؟ کہ ہاں جی میں نے گھر پڑھی ہے. میں نے کہا کیوں نیچے ہم بھی تھے، جماعت کٹھے کر لیتے. اللہ کے بندے ہم تو مسافر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسجد کہاں ہے، ہم کہاں جائیں. نہ ہمیں گلی آتی ہے، نہ سڑک آتی ہے، نہ زبان آتی ہے.
تم اوپر سے ذرا نیچے تشریف لے آتے تو کوئی تمہارے پاؤں میں مہندی تو نہیں لگی ہوئی تھی، ہم نماز پڑھ لیتے. شکر ہے کہ ہم 3-4 آدمی تھے، ہم نے تو جماعت کر لی. کہتے جی بس رات ذرا لیٹ ہو گئے اور بڑے تھکا ہوا تھا. میں نے نماز حضرت پڑھی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ پڑھی ہو. جب ہمارا یہ حال ہو. اچھا، اور اکثر یہ بھی بات دیکھی ہے میں نے آپ کے، اللہ نہ کرے میرا مقصد اعتراض نہیں، اللہ مجھے اعتراض سے بچائے، میں تو خود دھیلے کا آدمی بھی نہیں ہوں. دکھ کی بات ہے کہ ہمارے مسجدوں میں 90% مولوی جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اس کو خود نماز کے مسئلے نہیں آتے. وہ صرف ایک بات ہی آنتا ہے، سلام پڑھا دیے، 3 دفعہ دعا کرا دی، گلے میں کپڑا ڈال لیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، ایک آسا پکڑ لیا، سبز ہو تو سبحان اللہ ہو تو ابھی جنت سے پہنچ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یقین فرمائیں اس کسی مولوی کو آپ پکڑ لیں، یہ بڑے بڑے پگڑے والے ہوتے ہیں نا، کسی کو پکڑ کے ذرا علیحدہ کھڑا کر لیں، کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ غسل کے احکام کیا ہیں. اگر نماز میں فلاں غلطی کروں تو سجدہ صاحب کہاں آئے گا، اور سجدہ صاحب جو ہے سلام سے پہلے ہے یا سلام کے بعد میں ہے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو کیا حکم ہے، نقصان ہو جائے تو کیا حکم ہے. مسئلہ پوچھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. وجہ کیا ہے، جب ہم نماز سے فارغ ہیں تو ہمیں امام بھی تو ایسے ملیں گے. جب ہمیں نماز کا درد نہیں، ہم نے بھی تو ایک روٹین بنائی ہوئی ہے. ماشاءاللہ عید کے دن چلے جاتے ہیں، گلے مل لیا سبحان اللہ، اور فوٹو والے سے کہا کہ جب میں فلاں کو ملوں نا جلدی جلدی فوٹو بنانا، کیونکہ بھئی آخر میں کم سے کم قیامت والے دن قبر میں فوٹو تو رکھ لوں نا منکر نکیر کا. ابھی میں نے عید تو پڑھی تھی نا، ایک آدھا فوٹو جو ہے وہ رکھ لوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو ہدایت دے. حجر اسود کو بوسہ کیسے دینا چاہیے؟ بوسہ تمہیں نہیں آیا تو اور اب اس کا کیا حل ہے؟ یا میں آپ کو بوسہ دوں یا آپ مجھے بوسہ دیں؟ آخر بوسہ کیسے دینا چاہیے؟ اللہ رکھ کے ساتھ چھوٹے پتھر لگے ہوئے بغیر آواز کے، یہ نہیں کہ بوسہ ایسے تو کہ ترخ کرے، بغیر آواز کے وہاں کب رکھ لیں کہ یہی میرے پاک نے لگا، بس ادب کے ساتھ. ورنہ ہم کس قابل ہیں کہ اس جگہ اپنا منہ رکھ لیں؟ ہمارے منہ گندے ہیں، ناپاک ہیں. بس دعا کرو اللہ پاک کر دے. کہتے ہیں جی طواف النساء کی وضاحت کریں کہ وہ کیا ہوتا ہے. نساء تو کہتے ہیں بھی عورتوں کو. اب عورتوں کے طواف کیا ہوتے ہیں یہ تو کسی عورت سے مسئلہ پوچھو، میں تو عورت نہیں ہوں. اصل مسئلہ یہ شیعہ کا گھڑا ہوا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی عمرہ کرے پہلے طواف کرے، پھر صفا مروہ دوڑے، 2 رکعت پڑھ کے صفا مروہ دوڑ کے بال کٹوا کے پھر آ کے ایک طواف کرے، اس کو کہتے ہیں طواف النساء. ورنہ عورت حلال نہیں ہوتی. نمازیں پڑھتے نہیں، طواف 2 کرتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نماز فرض جو ہے جماعت وہ تو پڑھتے نہیں. وہ تو اگر ان کا کوئی بڑا پکا نمازی ہو نا جی، وہ بھی امام بارے میں آ کے عشاء کے بعد کھڑے ہو کے 5 نمازیں کٹھی بھگت لیتا ہے. ماشاءاللہ سارے دن کی کٹھی ادا ہو جاتی. لیکن طواف 2 کرتے ہیں کہ بیوی حلال نہیں ہوتی. بھی حلال کرنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تمہارے نزدیک تو متع حلال ہے. جب متع حلال ہے تو بیوی حرام ہوگی کیسے تمہارے لیے؟ تمہارے لیے تو دوسری عورت بھی متع میں حلال ہو جاتی ہے، بیوی تو بیوی رہتی. یہ طواف نساء شیعہ کا مسئلہ ہے، اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں. طواف زیارت جو ہے وہی تحلل کامل کا ذریعہ ہے. یاد رکھیں یہ طواف النساء انہوں نے جو فقہ جعفریہ میں بنایا، امام جعفر کا بھی یہ مسلک نہیں ہے. بالکل ان پر بھی اتہام ہے اور تہمت ہے. سود کا رقم جو ہے کسی بیوہ عورت کو دے سکتے ہیں. سود کی رقم جو ہے آپ جس کو چاہتے دے سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ ثواب ملتا ہے حلال پر اور سود کی رقم ہے حرام، اس پہ ثواب نہیں ہوتا. لیکن بینک کو نہ چھوڑیں، ان سے لے لیں، کسی غریب کو دے دیں، بیوہ کو دے دیں، یتیم کو دے دیں، کسی چیز کو دے دیں، لیکن ثواب کی امید بھی نہ کریں، نیت بھی نہ کریں.
کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے صدقے کے جانور جو ہیں وہ مدرسے میں دیا کریں، ہم جب دیتے ہیں تو وہ بیچ دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں پیسے لگا دیتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ تم نے تو دے دیا، صدقے کا جانور تم نے بطور خیرات دے دیا، اب ان کے بعد مثلا گوشت موجود تھا یا سوچا انہوں نے کہ طالبوں کو اور زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے تو طالب 4 دن سبزی کھا کے گزارا کر لیں گے، یہ بیچ کے ہم اپنا کوئی اور مشکل مسئلہ حل کر لیں، کوئی حرج نہیں، تمہیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا نا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدرسوں کی تو ہر لحاظ سے مدد کیا کریں۔ کہتے ہیں جی ایک حاجی کو مینا کے دوران میں جب وہ مینا میں رات کو ٹھہرا ہوا تھا تو احتلام ہو گیا، تو اس نے غسل کر لیا اور کپڑا احرام کا دھو لیا، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر حاجی 9 ذی الحج کو عرفات میں فجر کی نماز سے پہلے پہنچ جائے، تہجد کے وقت مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے، اگر صبح صادق سے پہلے نیت کر کے احرام باندھ کے عرفات پہنچ جائے تو حاجی ہو جائے گا، لیکن اگر صبح صادق کے بعد پہنچے تو پھر حاجی نہیں ہوگا۔ جی ایک شخص نے یہاں ایک امام کے پیچھے 3 رکعت وتر کی نیت کی، لیکن امام صاحب نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، کھڑے ہوئے، اس نے سلام نہیں پھیرا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس کے وتر بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، امام کے بھی ہو گئے، اس کے بھی ہو گئے۔ کہتے جی کہ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے میں نے 4 رکعت سنت پڑھنے کی نیت کی، میں نے ابھی 2 رکعت پڑھی تھی کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور میں نے سلام پھیر دیا، بالکل ٹھیک کیا تم نے، جب نماز پڑھ لو تو باقی 2 رکعتیں جو ہیں پوری کر لو، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ سنت ہو یا نفل، جب آدمی نیت کر کے شروع کر لے تو وہ واجب ہو جاتی ہے، اب اس کا پورا کرنا تمہارے ذمہ ضروری ہے، اس لیے آپ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیں، جماعت میں مل جائیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو 2 رکعت بچ گئی ہیں ان کو آپ پڑھ لیں۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ اگر آخری صف میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ تو کوئی گھڑا ہوا مسئلہ ہے، آخری صف عورتوں کے لیے ہوتی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، تم عورت ہو تو تمہارے لیے آخری صف میں زیادہ ثواب ہے، اگر مرد ہیں تو پھر اول صف میں زیادہ ثواب ہے، چاہے وہ جنازے کی صفیں ہوں چاہے نماز کی صفیں ہوں۔ امام صاحب کے پیچھے فاتحہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، حنفی حضرات نہ پڑھیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ اگر حرم شریف میں جو ٹیبل ہیں جن پہ قرآن شریف رکھا ہوتا ہے، ہم اگر ٹیک لگا لیں اس سے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ساتھی ہیں اور مسلمانوں کے بعد بچوں نے قرآن حفظ کیا اور بھول گئے، یاد رکھو قرآن کا یاد کر کے بھلا دینا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، بہرحال وہ توبہ کریں اور اس کے بعد یاد کرنے میں لگے رہیں، تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں تاکہ عذاب سے تو بچیں، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے پھر نصیب بھی کر دیتے ہیں۔ جب آدمی نیت ٹھیک ہو جائے نا جی تو اللہ پاک بہت سارے